اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کے فضائل و فقہی احکام۔ اتنا اہم یہ موضوع ہے، ظاہر ہے کہ روزانہ کتنی ہی دفعہ ہمیں اس عبادت کو انجام دینا ہوتا ہے، اپنی نمازوں میں انجام دینا ہوتا ہے، عمومی زندگی میں انجام دینا ہوتا ہے۔ مومن کی پوری زندگی اس عبادت کو انجام دیتے گزرتی ہے، تو اس کے فقہی احکام بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ اتنے مختصر سے درود کے اتنے فقہی احکام کیسے ہیں، تو اس موضوع پر ہماری 3 درس ہوں گے۔ ایک آج کا درس ہے اور اس کے بعد 2 دروس اور ہیں، اس کے فقہی احکام پر، اس کے فضائل پر، اس کے کچھ خاص عملیات ہیں ان پر، تو اور اس کی اسرار و رموز جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کی اقسام کون کون سی ہیں، کتنی طرح کا درود جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اس پہ ہماری جو گفتگو ہوگی اس کی آج پہلی کلاس ہے۔ تو دیکھیے، پروردگار عالم نے قرآن کے اندر واضح طور پر جو آیت درود ہے، جسے آیت صلوات کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور اے صاحبان ایمان تم بھی ان کے اوپر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو یا سر تسلیم کو خم کرو۔ اچھا، اب اس میں بھی سب سے پہلے تو ایک بات وہ عرض کر دی جائے کہ اکثر ذاکرین اپنے ذاکری کے نقطے میں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، تو یا اللہ کے اوپر بھی واجب ہے وہ عبادت، جبکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے اوپر کوئی بھی چیز واجب نہیں۔ بہت سی چیزیں واجب عقلی ضرور ہیں، یعنی مثلا وہ آپ کو سزا نہیں دے سکتا جب تک کہ اپنے احکامات نہ بتا دے، انبیاء کو نہ بھیجے، یا اللہ پر عقلاً واجب ہے، لیکن اللہ پہ کوئی شرعی کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ تو وہ تقریری نقطے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ بھی جو ہے وہ شریک ہے آپ کے، اور جو اللہ کے اوپر بھی واجب ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ پھر اس کے اندر کیا ہے، یصلون، یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صیغہ جو ہے وہ مضارع کا ہے، جس کے اندر یعنی مضارع کا وہ صیغہ ہوتا ہے جس میں حال بھی شامل ہوتا ہے اور مستقبل بھی شامل ہوتا ہے، یعنی مستقل اللہ اور اس کے ملائکہ پیغمبر کے اوپر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ مسلسل یہ ایک ایسی اللہ کی طرف سے جو رحمت نازل ہو رہی ہے، مسلسل نازل ہو رہی ہے، اور یعنی اللہ کا اور ملائکہ کا یہ درود دائمی ہے، اس میں کوئی تعطل نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ مضارع کا صیغہ اس میں استعمال ہوا جو استمرار اور دوام پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کنٹینیوس درود بھیج رہے ہیں۔ درود بھیجنے کے معنی ابھی آگے آئیں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اور درود بھیجنا یہ پیروی ہے اللہ و ملائکہ، یعنی پیغمبر اکرم کے اوپر درود اور ان کی آل کے اوپر درود، یہ اللہ بھی مستقل بھیج رہا ہے، ملائکہ مستقل بھیج رہے ہیں۔ اب ہم جو یہ ان کی پیروی کر رہے ہیں، اب پروردگار عالم کی اور ملائکہ کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ کام جو ہے وہ مستقل انجام دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے کہ درود جو بھی پڑھنے والا ہے اس کے مطابق درود کے معنی، یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ نسبتوں کے بدلنے سے معانی اور مفاہیم بدل جاتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے میں ایک مثال دوں، جیسے ایک لفظ ہے متکبر، انسان کے لیے اگر استعمال ہوتا ہے تو یہ مغرور کے معنوں میں اور بری صفت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پروردگار عالم کا بھی ایک نام متکبر ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ نسبت بدل گئی ہے، تو اللہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے اس کے معنی کیے جاتے ہیں صاحب عزت۔ متکبر کے معنی مغرور کے معنوں میں نہیں ہے جو کہ ایک بری صفت ہے، بلکہ اللہ کے لیے صاحب عزت ہے، اور وہی نام اگر بندے کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کے معنی بری صفت کے ہیں۔
جبکہ اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہونے کے ہیں، تو نسبتوں کے بدلنے سے معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے کہ اللہ ان کے اوپر درود بھیجتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ان پر مستقل رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی اللہ کے درود کے معنی ہے کہ ان کے اوپر رحمتوں کا نازل ہونا۔ اچھا، ملائکہ کے درود کے معنی کیا ہیں؟ ملائکہ ان کے لیے طلب رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ملائکہ کے درود کے معنی ہے طلب رحمت کی دعا، یعنی ملائکہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور مومنین کے درود، ان اللہ و ملائکتہ، اس کے بعد اور صاحبان ایمان آپ کو بھی جو ہے ان کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ تو مومنین کے درود کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ صاحب عزت ہیں، تو ان کے لیے ایک اچھے الفاظ، ایک اچھی دعا کے طور پر جو ہے وہ تو مومنین کا جو درود ہے وہ ان کی ثنا ہے، اصل میں ان کی تعریف ہے، ان کی جو احسانات ہیں ان کی قدردانی کا شکریہ ہے۔ تو مومنین کے درود بھیجنے کی یہ معنی ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ فرشتے، روایات میں آیا کہ فلاں اگر عمل انجام دیا جائے تو فرشتے مومنین کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یہ تو محمد و آل محمد پہ درود تھی اس والی بات جو اس سے پہلے ہم نے ذکر کی۔ اب فرشتے اگر آپ کے اوپر یا مومنین پر درود بھیجتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں طلب مغفرت کی دعا لوگوں کے لیے، یعنی مثلا ہوتا ہے کہ اگر فلاں عمل انجام دیا جائے تو اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے جو اس کے اوپر درود بھیجتا ہے، تو درود کے معنی ہے کہ اس کے لیے مغفرت طلب کرتا رہتا ہے وہ۔ تو فرشتوں کے درود کے معنی ہیں طلب مغفرت۔ جانوروں اور پرندوں کا درود بھی ذکر ہوا ہے کہ وہ بھی درود بھیجتے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ان کی تسبیح مراد، اللہ کی تسبیح مراد ہوتی ہے، یعنی جو بھی جانور، پرندے، بہائم اور یہ طیور وغیرہ ہیں، یہ جب درود بھیجتے ہیں تو اس سے معنی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے نسبتوں کے بدلنے سے، افراد کے بدلنے سے درود کے معنی جو ہیں وہ تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک تو پروناؤنسیشن کی جو غلطی ہے تلفظ کی، لوگ اسے پڑھتے ہیں درود، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بھئی دم درود، آپ نے سنا ہوگا، تو یہ درود نہیں ہے بلکہ ہے درود۔ دال کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ دال کے اوپر پیش ہے، کیونکہ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ درود جو ہے وہ عربی کا لفظ نہیں ہے بلکہ فارسی کا لفظ ہے، تو اصل جو اس کو تلفظ کیا جائے گا وہ درود کیا جائے گا، دال کے اوپر پیش ہے، دال کے اوپر زبر نہیں ہے۔ اچھا، اب درود کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی وہی ہیں اللہ سے رحمت کو طلب کرنا، یعنی اللہ کی رحمت۔ درود کے معنی یعنی یہ ہیں۔ اور صلوات بھی عربی یعنی فارسی میں درود ہے اور عربی میں اسی چیز کو صلوات کہا جاتا ہے، صلات بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ صلات یا صلوات، یا اسی طریقے سے بہت سے محاورے جس میں معنی بالکل بدل دیے گئے ہیں، جیسے ہے کہ صلوات سنانا، یعنی برا بھلا کہنے کو صلوات سنانا کہا جاتا ہے، حالانکہ بالکل بھی مفہوم ایسا نہیں۔ جیسے بہت سے سازش کے تحت غالباً شاید ایسا ہوگا، مثلا خلیفہ کا لفظ یعنی ابتدائی طور پر یعنی اللہ کا خلیفہ مثلا حضرت آدم کو، لیکن ہوتے ہوتے ہمارے بعض جگہوں کے کلچر میں نائی کو خلیفہ کہا جانے لگا۔ تو بہرحال ولایت، اب کوئی کتنا ہمارے ہاں ولایت جسے کہا جاتا ہے، ولایت جس طرح سے بھی لوگ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، تو جناب کتنا اس کا ویسے مفہوم ہے، لیکن کیا ہے کہ جناب کوئی انگلستان اگر جاتا تھا، انگلینڈ، تو اسے کہا جاتا تھا کہ ولایت گیا ہوا ہے۔ تو بعض اوقات مفاہیم اس طرح سے الفاظ کے زبانوں کے بدلنے سے، زمانوں سے جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو صلوات بھی وہی اللہ کی طرف سے رحمت کی جو دعا ہے اس کو صلوات کہا جاتا ہے، اور درود فارسی میں کہا جاتا ہے۔ اچھا، درود کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ محدث نوری نے عالم خواب میں ایک دفعہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجا، اور ان سے شکوہ کیا کہ آخرت کے لیے تو میں نے کچھ جمع نہیں کیا، مجھے تو توبہ کی توفیق بھی حاصل نہیں ہو سکی، میں اعمال صالح بھی بجا نہ لا سکا۔ تو اس پر چوتھے امام نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، اور ہم اس بھیجے ہوئے درود کے عوض
تمہاری طرف سے وہ اعمال قیامت تک بجا لائیں گے جن کی تمہیں توفیق حاصل نہیں ہوئی ہوگی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. محدث نوری نے پوری ایک کتاب سچے خوابوں کے ذکر کے اوپر جو ہے وہ مرتب بھی کی ہے. تو بہرحال اس میں انہوں نے خود ہی چوتھے امام سے منسوب جو ہے یہ خواب جو ہے دیکھا. آیت اللہ شیخ علی اکبر نہاوندی یہ بہت ہمارے ایک عظیم عالم گزرے ہیں, حدیث اور رجال کے ایک بہت بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے. آیت اللہ شیخ علی اکبر نہاوندی مشہد میں ہوتے تھے اور تقریباً آج سے تقریباً 60 70 75 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. اور ان کی بہت مشہور کتاب العبقری الحسان کے نام سے یہ ہے. اچھا, بہت ہی کیونکہ عظمت والے بزرگ تھے یہ, تو جو مشہد میں جو مسجد گوہر شاد ہے یہاں پر یہ نماز جماعت بھی پڑھاتے تھے. اب میں ان کی جو بھی ذکر کروں گا ان کا جو واقعہ ہے, تو بہرحال یہ نماز جماعت وہاں پر پڑھاتے تھے. تو ایک دفعہ کرامتوں میں ان کی یہ چیز ملتی ہے کہ ایک دفعہ یہ نماز ظہرین پڑھا رہے تھے اور ابھی نماز ظہر پڑھائی تھی. تو نماز ظہر فوراً بعد ہی نماز عصر ہو جاتی ہے. اب جب انہوں نے نماز عصر پڑھانے کا وقت شروع ہونے ہی والا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب شبستان, اچھا وہاں مسجد گوہر شاد اور وہاں دیگر جو ائمہ کے حرم ہیں وہاں پہ بھی مختلف شبستان مساجد کے اندر ہوتے ہیں. شبستان کہتے ہیں وہ اس جگہ کو کہ جہاں پہ رات میں جا کر عبادت کی جاتی ہے. ظاہر ہے مسجدیں ابھی ہر وقت کھلی نہیں رہتی ہیں, تو کچھ جگہ ایسی مخصوص ہیں جو شبستان کہلاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز ہو گئی اور بہت بڑی تعداد میں جماعت موجود تھی. ابھی انہوں نے کہا کہ فوراً اب نماز عصر کے لیے شبستان کو چینج کر لیا جائے. لوگ بھی بہت پریشان ہوئے, انتظامیہ کے لوگ بھی پریشان ہوئے کہ اتنے بڑے مجمع کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کریں. بہرحال انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں کرنا ہے. تو لوگ عصر کی نماز کے لیے جیسے ہی دوسرے شبستان میں پہنچے تو ایک دم بہت زبردست قسم کا زلزلہ آیا اور وہ جو پرانی شبستان والی جگہ اس کی چھت گر پڑی. لوگ بھی حیران اور پریشان ہو گئے کہ اگر ہم لوگ سب یہاں پر اس وقت موجود ہوتے تو سب کے سب لوگ ہلاک ہو جاتے اتنی بھاری چھت گرنے کی وجہ سے. تو یہ ان کی بڑی کرامتوں میں سے آیت اللہ شیخ علی اکبر نہاوندی کی سمجھا جاتا ہے یہ. اور اس کے بعد سے مسجد گوہر شاد میں شبستان نہاوندی کے نام سے پورا ایک شبستان انہی کے نام سے موسوم ہو گیا. تو بہرحال یہ ان کا ایک واقعہ اس لحاظ سے کرامتوں میں ملتا ہے. اور رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں جب میں بالکل بچپن کے عالم میں تھا, یہ ان کے بچپن ہی کے زمانے کی تصویر ہے, تو فرماتے ہیں کہ میں نے مشہد میں صرف 2 ہی علماء کے نام سنے ہوئے تھے, ایک شیخ نہاوندی کا اور شیخ علی اکبر نہاوندی کا. ان کے علاوہ میں کسی نام سے شیعہ علماء میں واقف نہیں تھا بچپن میں. تو اتنی ایسی شخصیت ہے ان کی شیخ علی اکبر نہاوندی کی. ان کی کتاب خزینۃ الجواہر و زینۃ المنابر, جس میں ایک متقی پرہیزگار شخص کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ جس نے یہ بات بتائی کہ میں نے اپنے اوپر ایک بات کو لازم قرار دیا ہوا تھا کہ میں روزانہ ایک معین مقدار میں درود, اب ممکن ہے کہ وہ 100 دفعہ ہو, ممکن ہے 1000 دفعہ ہو, میں روز پڑھا کروں گا. تو ایک رات یہ ہوا کہ بہت سارے مہمان جو ہے وہ گھر پر آ گئے اور جو رات گئے تک رہے میں ان کی مہمان نوازی میں بہت زیادہ مصروف رہا, یہاں تک کہ تھک کے چور ہو گیا. جب بستر پہ گیا تو میں نے سوچا کہ آج تو مجھے درود اپنا معین جو میں نے اپنے اوپر کیا ہوا ہے وہ اس کی مجھے تلاوت کرنی ہے, تو آج چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اس نے کہا نہیں, میں ہر صورت میں جو میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے میں ضرور اس کی تلاوت کروں گا. انتہائی خستگی کی حالت میں بھی اس نے جو ہے وہ درود کی معین مقدار پڑھی اور سو گیا. خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت ہوئی جس میں پیغمبر اکرم فرما رہے تھے کہاں ہے وہ دہن جو مجھ پر ہمیشہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اور میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. اب یہ ایک متقی پرہیزگار شخص کہتا ہے کہ میں بڑا خجالت کا شکار ہوا, میں اپنا کردار میرے سامنے تھا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا تھا کہ میں پیغمبر اکرم سے یہ بات کہوں کہ میں اتنی تعداد میں معین مقدار میں درود پڑھتا ہوں. کہہ رہے ہیں لیکن پیغمبر اکرم نے کمال بزرگی سے خود ہی اپنے چہرے کو جھکایا اور میرے چہرے کا بوسہ لیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
کہہ رہے ہیں اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، خوشی اور فرحت و انبساط کے ساتھ میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، میں نے اپنے پورے گھر والوں کو اسی وقت جگا کر اٹھایا۔ سب لوگ بھی جب جاگے تو دیکھ کر حیران اور سونگ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ بہترین ایک خوشبو پورے کمرے کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور ایک اتنی زیادہ تیز خوشبو جو ایک اصفر خوشبو کہلاتی ہے، جو انتہائی تیز خوشبو سمجھی جاتی ہے، وہ کمرے کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ کہہ رہے ہیں اس بات کی اتنی شہرت ہوئی، اور کہہ رہے ہیں جو اس متقی پرہیزگار شخص کا کہنا ہے جسے شیخ علی اکبر نہاوندی نے اس کا پورا واقعہ نقل کیا ہے کہ 8 روز تک اس کمرے سے اور خود میرے اندر سے وہ خوشبو آتی رہی، اور دور دور سے لوگ اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے آتے رہے۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ تو پیغمبر اکرم کا جو بھی بہرحال یعنی کتنی ان کی نگاہ کرم ایسے فرد کے اوپر ہوگی کہ جو کثرت کے ساتھ اس طرح سے درود کسی ایک شخص کے لیے تو عنایت نہیں ہوگی انشاءاللہ، پر یہ رحمت جو ہے پیغمبر اکرم کی طرف سے دیگر تمام صاحبان ایمان کے لیے بھی ہوگی۔ تو بہرحال یہ کہ بہت ہی ایک زبردست اور ایک انکریج کرنے والا کہ زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں درود روزانہ کی ایک لازم مقدار کے اندر ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو خزینۃ الجواہر فی زینت المنابر میں شیخ علی اکبر نہاوندی نے اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ کسی محفل میں بیٹھیں اور نہ تو خداوند عالم کا ذکر کریں نہ اپنے رسول پر درود بھیجیں تو ایسی محفل ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن حسرت و وبال ثابت ہوگی۔ دیکھیے ہماری کتنی ہم آپس میں بیٹھکیں کرتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، سارے رشتہ دار مثلا مل جاتے ہیں، سہیلیاں دوست مل بیٹھتے ہیں، لیکن بعض اوقات پوری محفل گزر جاتی ہے، پورا وہ جتنی دیر بھی بیٹھتے ہیں اس میں نہ خداوند عالم کا کوئی ذکر ہوتا ہے، نہ پیغمبر کے آل اور ان کے آل پر کوئی درود و سلام ہوتا ہے، اور بس وہ محفل اسی طرح سے برخاست ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسی محفل ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن حسرت و وبال ثابت ہوگی، وہ پچھتائیں گے کہ ہم نے فلاں جگہوں پر اس طرح سے گفتگو کی تھی اور اس میں کوئی اس طرح سے کا ذکر خدا نہیں آیا تھا، کوئی درود اس کے اندر نہیں پڑھا گیا تھا، یہ ان کو حسرت اور افسوس ہوگا قیامت کے روز۔ یہ لائق صد افسوس محفل جو ہے ان کو قیامت کے روز جو ہے وہ یاد آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو مستحب کفارات کی ایک فہرست ہے اس میں ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے کہ اگر عام طور پر مثلا ہم ظاہر کتنی چیزیں اس کے اندر اس طرح کی آتی ہیں کہ ہم عمومی زندگی کے اندر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جب بھی کسی انسان محفل سے اٹھے تو اس دعا کو ضرور پڑھے تاکہ وہ اس محفل کے اندر جو بھی اس سے کچھ اس قسم کے معاذ اللہ ہو سکتا ہے کچھ گناہ ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی گناہ نہیں بھی ہوا ہو تو اس طرح کی جو بھی کمی ہوگی اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ یہ مستحب کفاروں کی فہرست میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ایک دعا ہے کہ جو کہ اس انداز سے پڑھی جاتی ہے۔ تو اس محفل کے اندر جتنی بھی ایک کمی ہوگی اور جو بھی اس کے اندر اس قسم کی کوئی بات ہوگی جس سے کوئی بے برکتی ٹائپ کی ہوگی تو پھر وہ یہ اس کا مداوع ہو جائے گی یہ والی دعا، اور یعنی پروردگار عالم اس کمی کو پورا کر دے گا۔ تو بہرحال یہ مستحب کفارات کی ایک فہرست میں ہے کہ اچھا پھر ایک اور ہے مستدرک الوسائل میں ایک روایت کہ ایک دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اپنے حجرے سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا جو کہ پل صراط عبور کرنا چاہتا تھا لیکن کانپ جاتا تھا، آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اس دوران ایک درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا تو اس درود نے مجسم ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ کر پل صراط عبور کروا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی تو یہ قدم قدم پر یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں انشاءاللہ یہ میدان قیامت میں خود اس دنیاوی زندگی میں بھی اور میدان قیامت میں بھی کس انداز سے سب کام آئیں گے یہ انسان انشاءاللہ وہاں مشاہدہ کرے گا اس کا۔ یعنی حتیٰ کہ دیکھیے پل صراط یعنی مجسم ہو کر آئے گا۔ تجسیم اعمال یا تجسم اعمال کا پورا ایک لیکچر موت کی جو سیریز یہاں پر ہوئی تھی تو اس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا
کہ اعمال کا مجسم ہونے سے کیا مراد ہے، اعمال کیسے مجسم ہوں گے، تو وہ مجسم ہو کر آئے گا اور پورے صراط کو عبور کروائے گا۔ اور ایک تفصیلی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد مستدرک الوسائل میں ایک تفصیلی روایت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک فرشتہ تھا جس کے 1000 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ کی 1000 انگلیاں تھیں جس میں وہ حساب کتاب کر رہا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون فرشتہ ہے، کس چیز کا حساب کر رہا ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ فرشتہ ہے جو بارش کے قطرے گرنے پر مامور ہے، آسمان سے گرنے والے قطروں کو گن رہا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا تم زمین کے خلق ہونے سے لے کر آج تک بارش کے ہر قطرے کا حساب تمہارے پاس ہے جو برستا ہے آسمان سے؟ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو رسول مبعوث کیا، میں زمین پر گرنے والے تمام قطرات کی تعداد بتا سکتا ہوں، بلکہ وہ قطرات کہاں کہاں گریں گے بھی بتا سکتا ہوں۔ فرشتے نے کہا بارش کے وہ قطرات جو دریاؤں، شہروں، بنجر زمین اس طرح کے قبرستانوں میں گرتے ہیں میں ان کی تعداد بھی بتا سکتا ہوں۔ پیغمبر اکرم متعجب ہوئے اس قدر اس فرشتے کا حافظہ ہے۔ فرشتے نے کہا رسول اللہ اتنی قدرت اور دست و پا کے باوجود میں ایک ثواب کا کام حساب نہیں کر سکتا۔ جناب رسالت میں آپ نے پوچھا وہ کون سا کام ہے؟ فرشتے نے کہا جب آپ کی امت جمع ہوتی ہے اور آپ پر درود بھیجتی ہے اس وقت میں ثواب کو گن نہیں سکتا۔ جب سے زمین خلق ہوئی ہے اور اس کے بعد سے لے کر کتنی بارشیں ہوئی ہیں، کیا کچھ اس کا تک کا حساب اس کے پاس ہے، لیکن وہ ایک درود کا حساب نہیں رکھ سکتا وہ فرشتہ، اس قدر اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور ایک اور روایت مجموع الزوائد جو کہ اگرچہ ہمارے اہل سنت کی کتاب، بہت سے شیعہ حضرات اس کو شیعہ کتاب سمجھتے ہیں لیکن یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ جس شخص کے بھی سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے قیامت کے روز وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ اچھا بہت سے لوگ آج کل الفاظ سے بھی کافی جو ہے وہ اٹک جاتے ہیں اس میں کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو جب وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ راستہ کیسے بھول جائے گا وغیرہ۔ تو یہ قرآن کے اندر بھی آیا کہ مثلا جب لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں فَأَنْسَاهُ اللَّهُ تو اللہ بھی ان کو بھلا دیتا ہے۔ اب یہ نہیں اللہ کو کوئی بھول چوک ہوتی، مقصد ہے کہ تم نے وہ اس کرائٹیریا پہ پورا ان کا پروردگار عالم کی اطاعت نہیں کی، اللہ کو یاد نہیں رکھا، تو اللہ بھی اب تم پر اپنی رحمت کو نازل نہیں کرے گا۔ بھلا دینے سے مراد یہ ہوتا ہے۔ تو جو جنت میں رسول اللہ کو بھلا دیے کیسے ممکن ہے کہ وہ پھر جو اس کا لازمی نتیجہ ہے درود پڑھنے کا وہ جنت ملنا، تو وہ گویا اس راستے کو بھلا دے گا، تو بھلا دینے سے یہ مراد ہوتی ہے۔ تو اور اسی طریقے سے ایک یہ بھی پیغمبر اکرم نے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ جو شخص بھی مجھ پر زیادہ صلوات بھیجے گا وہ موت اور جان کنی کی تکلیف اور تلخی سے امان میں رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی جتنی کثرت سے صلوات ہوگی کہ عین موت کے وقت جب جان کنی کا اور سکرات کا کیفیت ہوگی جس کی تلخی اور کڑواہٹ کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں کافی روایات بھی آئی ہیں، اس موقع پر یہ درود کام آئے گا کہ ایک نیک شخص، روایات میں یہ ملتا ہے، خود امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں اس کو ایک حکایت کو لکھا ہے کہ ایک نیک شخص بیمار کی عیادت کے لیے گیا جو اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا، تو اس سے پوچھا کہ جان نکلنے کی سختی تمہیں کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ تو مریض نے جواب دیا میں اپنے حلق میں مٹھاس محسوس کر رہا ہوں، کسی قسم کی کوئی تلخی محسوس نہیں ہو رہی۔ نیک آدمی کو تعجب ہوا، جانتا تھا جان دینے کی کیفیت سب کے لیے ناگوار ہوتی ہے۔ جب بیمار نے مرد صالح کو حیرت میں ڈوبا ہوا دیکھا تو کہا تعجب نہ کرو، میں نے سن رکھا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہے گا، لہٰذا ایک عرصے سے میں درود پڑھ رہا ہوں تو اب تم میری جان نکلتے وقت کی مٹھاس کا راز سمجھ گئے ہوں گے۔ تو واقعتاً بس اس کو اپنی زندگیوں میں رائج رکھنا چاہیے، اس کی طرف کثرت کی طرف جانا چاہیے، اس کے نتائج اپنی زندگی میں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے۔ آگے چل کر ہم کچھ ایسے عملیات بھی ذکر کریں گے، اور جس وقت انسان دنیا سے رخصت ہونے لگے گا اس وقت وہ اس مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد
کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا خدا روز قیامت اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں ایک نور پیدا کرے گا جو اس کے تمام اعضاء کو نورانی بنا دے گا. اور جو پل صراط ہے وہ بالکل ایک تاریک جگہ کے اوپر ہے. روایات میں آیا کہ پل صراط کی جو تاریکی ہے تو انسان جو زیادہ درود پڑھتا رہے گا جب وہ خود نورانی ہو جائے گا, دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ اس کے نور آ جائے گا تو بہت آسانی کے ساتھ دیکھ کر پل صراط کو عبور کرے گا. تو بہرحال یہ اس وقت اس کے یعنی موت کی سختی, سکرات, اور پھر اس کے بعد آگے کے مراحل یہاں تک کہ پھر میدان قیامت, اور پھر اس کے بعد جب پل صراط پہ سے گزرنے لگے گا وہاں پر بھی یہ درود اسی انداز سے آئے گا. اور جب اس سے پہلے کی روایتیں پیغمبر اکرم میں آپ نے سنا تھا کہ درود جب وہ گرنے ہی والا تھا پل صراط سے اس وقت درود مجسم ہو کر آیا اور اس کو وہاں سے بچا کر لے گیا. تو یہ درود کی خاص نورانیت ہے. اور پیغمبر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ ابلیس کے زخم باقی رہیں اور وہ ہمیشہ غمناک رہے تو اطاعت خدا اور محمد و آل محمد پر درود کو ہمیشہ بجا لاتے رہو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ابلیس کے اسیر ہو جاؤ گے اور اس کے لشکر تم پر سوار ہو جائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سے بھی بچاتا ہے. جس قدر انسان درود زیادہ پڑھے گا اتنا ہی شیطان اس سے دور ہوتا چلا جائے گا, اتنا ہی زیادہ شیطان غمزدہ ہوگا, اس کے زخم باقی رہیں گے. تو اطاعت خدا کے ساتھ درود کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اور اگر اس کو چھوڑا تو ابلیس کے اسیر ہو جانا ہے, کیونکہ جب ظاہر ہے جو اس کو ہٹانے والی چیز ہے وہ اپنے رفع کرتی تو ابلیس اور اس کے لشکر حاوی ہو جائیں گے تم پر. اور یہ بھی فرمایا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے صلوات بھیجنا گویا پانی کے ذریعے آگ بجھانے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی پورے گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے درود, اس کے اوپر اس کو نامہ اعمال سے صاف کر دیتا ہے. یعنی ایسی توفیقات پھر آپ کو ملتی ہیں, ایک تو پچھلے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ایسی توفیقات آپ کو ملتی ہیں کہ پھر آپ کو گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے, بیزاری ہونے لگتی ہے. اور ظاہر ہے کہ زبان کے اوپر جب کثرت کے ساتھ یہ والا ذکر رہے گا تو زبان ہی کے ذریعے زیادہ بڑے گناہ ہوتے ہیں تو انسان ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا. امیونٹی ایک ڈیولپ ہو جائے گی گناہوں کے خلاف. تو بہرحال یہ اس طرح سے درود و سلام بھیجنا, صلوات بھیجنا یہ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے بہت معاون ہے. ایک زمانہ تھا جب ایران عراق جنگ چل رہی تھی اور یہاں تک کہ قم کے اوپر بھی صدام کے حکم سے بمباری کی گئی تھی. یہ قم کی تصویر ہے اس زمانے کی جب قم کے اوپر بمباری ہو رہی تھی اور کافی لوگ جو ہے سلسلے میں پریشان تھے. تو لوگ پریشان ہو کر آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی کے پاس تشریف لائے. آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی, ایک تو آغا بہاؤالدینی جو امام خمینی کے وکیل اور نمائندے تھے پاکستان میں, پھر رہبر معظم کے بھی رہے, پھر اب وہ واپس چلے گئے, وہ نہیں, یہ آیت اللہ سید رضا بہاؤالدینی. اور یہ بڑے عالم عارف شخصیت تھی, اب تو خیر انتقال ہو گیا ان کا, لیکن لوگ ان کے پاس آئے, پریشان ہوئے کہ ظاہر ہے کہ حضرت معصومہ کا روضہ بھی یہاں پر ہے, نقصان اس کو بھی پہنچنے کا ہے, پھر لوگوں کے اعتبار سے بھی پریشانی تھی کہ بمباری اگر قم پہ ہو رہی ہے تو زبردست قسم کی بمباری اس طرح سے وہاں پہ ہو رہی ہے. تو آیت اللہ رضا بہاؤالدینی نے کہا کہ شہر درود, اچھا ایک شہر ہے ایران کے اندر اس کا نام بھی درود ہے. تو کہنے لگے ایک دفعہ شہر درود کے کچھ لوگ اسی بات کے لیے میرے پاس آئے تھے اور وہاں پر بھی صدام کے حکم سے بمباری ہو رہی تھی, اور تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہم اس کا کوئی حل بتائیں کہ بمباری کسی طریقے سے رک جائے. آج بھی آپ دیکھتی ہیں کہ بہرحال فلسطین میں جو مظلوموں کے اوپر وہاں اس طرح سے بمباری ہو رہی, کتنا لوگ آدمی پریشان ہوتے ہیں, نیچے تو دو مقابلہ بھی کر لیتے ہیں لیکن آسمان سے آگ برس رہی ہو. تو کہا کہ میرے پاس لوگ آئے تو پھر میں نے معصومین علیہم السلام سے توسل کیا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے اشارہ ملا, صلی اللہ علیہ محمد معصومین سے جب توسل کیا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے یہ اشارہ ملا کہ مومنین حدیث قصہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. اور کہہ رہے ہیں پھر میں نے لوگوں کو یہ بات بتائی تو شہر درود, اچھا شہر درود میں کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے بمباری بالکل بند ہو گئی. جو وہاں کا اصل میں جو صوبہ لورستان ہے ایران کا, اس کا ایک شہرستان ہے درود کے نام سے وہاں پر ہے.
تو پورا شہر تھا، تو اس لحاظ سے زیادہ آبادی کا تو نہیں، 1.5-2 لاکھ کی تقریباً آبادی کا شہر ہے یہ، تو وہاں پر بمباری ہو رہی تھی. کہہ رہے ہیں جیسی لوگوں نے حدیث قصہ پڑھنی شروع کی، شہر درود پر بمباری بالکل بند ہو گئی. تو اب تم لوگ بھی یہی چیز کرو. پھر آغا رضا بہاؤالدینی فرماتے ہیں کہ پھر لوگوں نے 4 اعمال انہوں نے بتائے جو ابھی میں ذکر کرنے والا ہوں. کہا کہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سخت مشکل کے اندر گرفتار ہو جاؤ، اگر تم نے یہ 4 اعمال انجام دی تو اس سے زیادہ بہتر میں نے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں پایا ہے. یعنی اتنا عالم عارف شخص جو ہے، انہوں نے کہا کہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے. فرما رہے ہیں پہلی جو چیز یہ ہے کہ فقراء کے لیے قربانی کی منت ماننا، یعنی کہ میں ایک جانور ذبح کر کے اور فقراء کے اندر تقسیم کروں گا. آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے غربت کتنا زیادہ ہے، لوگ مہینوں گوشت نہیں کھا پاتے ہیں اور کتنا مہنگائی ان چیزوں کی ہو گئی ہے. تو اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کی منت اور نظر مانے کہ اگر فلاں میرا کام ہو گیا تو میں غریبوں میں اس کو تقسیم کروں گا ذبح کروا کر، تو اس کی میں نے بہت زیادہ اس کی تاثیر پائی. تو ایک پہلی تو چیز یہ ہے کہ قربانی کو ذبح کر کے اس کا گوشت مستحقین کے اندر تقسیم کرنا. دوسرا فرماتے ہیں کہ حدیث قصہ کی تلاوت. جب بھی مشکلات میں انسان گرفتار ہو جائے، جیسے کہ شہر درود اور شہر قم کے باسیوں کو بھی یہ انہوں نے تعلیم فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے حدیث قصہ پڑھنی شروع کی اور یہ 3 اعمال اور انجام دیے، تو ایک دم سے پھر قوم کے اوپر بمباری ہونا بند ہو گئی. تو دوسری تھی حدیث قصہ کی تلاوت. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حدیث قصہ کی تلاوت بھی یہ رائج ہونی چاہیے. آج کل چیزیں نا ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں ہمارے یہاں. پہلے ہوتی تھیں اس طرح کی محفلیں ہوتی تھیں، اور حدیث قصہ کی محفلیں گھروں کے اوپر رکھی جاتی تھیں، تو گھروں پر بھی ہوں، امام بارگاہوں کے اندر بھی ہوں، اس قسم کی مجالس خواتین رکھیں تو بہت مشکلات اور پریشانیاں جو گھروں کے اندر ہوتی ہیں یہ دور ہو جائیں گی. تیسری چیز فرماتے ہیں صدقہ دینا. اس کو بھی میں نے بہت زیادہ مؤثر پایا ہے. یعنی کوئی بھی شدائد، مشکلات، مصیبتیں آ جائیں تو انسان صدقہ اگر دے تو بہت جلدی اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے. اور چوتھی چیز فرماتے ہیں ختم صلوات، درود کی محافل کو منعقد کرنا، جس میں ایک معین مقدار کے اندر درود پڑھا جائے. مثلا 10,000 دفعہ، 1 لاکھ دفعہ، 10 لاکھ دفعہ، جتنے حاضرین ہوں آپس میں تقسیم کر لیں کہ جو ہے. اور یہ منعقد ہوتی ہیں، ایران کے اندر بھی منعقد ہوتی ہیں. لوگ آ کر سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، سب کے ہاتھوں میں ایک تسبیح دے دی جاتی ہے، اور درمیان میں ایک اس طرح سے ایک چادر کے اوپر درود لکھا ہوا ہوتا ہے. ہر امام کے نام سے الگ الگ درود پڑھنے کے لحاظ سے ایک تقریب جو ہے جسے کہا جائے، اور سب کے ہاتھ میں تسبیحاں دے دی جاتی ہیں. سب ہر ایک آدمی مثلا 10 تسبیحاں، 1,000 ایک اور اس طرح 14 معصومین کو ہدیہ کرنا ہے، اس سے بڑی مقدار کو ہدیہ کرنا ہے. تو سب لوگ جتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے اس میں تقسیم کر لیا جاتا ہے. خواتین بھی اسی طرح سے محافل منعقد کرتی ہیں. اور مجھے خود بھی یاد پڑتا ہے، میں نے ایک دفعہ شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم دوستوں نے مل کے ایک دفعہ اس طرح کی مختلف گھروں کے اندر وہ محافل ہوتی تھیں، اور یہی تسبیحاں اور یہ لے کے اور درود کی ایک تو محفل منعقد ہوتی تھی. اس کے بعد چھوٹا موٹا کوئی درس وغیرہ بھی ہو جاتا تھا. لیکن یہ کہ بہرحال جو گھر جس گھر کے اندر ہوتی تھی وہ آج تک وہ کہتے ہیں کہ اتنی برکتیں ہمارے اس زمانے میں گھر پر ہوتی تھیں. بعض اوقات جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ ممکن ہے کہ کثرت نہ ہو لیکن برکت ہو، خوشحالی ہو، اطمینان کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہو، کسی سے حاجت مانگنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. تو گھروں میں اس طرح کی محافل کا انعقاد ہونا چاہیے. ختم صلوات کی محافل کو گھروں کے اندر جو ہے وہ کرنا چاہیے. مرد حضرات بھی کریں، بجائے کہ بیٹھ کے جو ہے نا صرف اور صرف یہ خبروں اور اس کے اوپر جو تبصرے کرتے رہیں. اچھا، خبروں کے تبصرے جو آج کل میں نے جو خاص طور پر دیکھا ہے کہ ہر آدمی کے پاس کیونکہ سوشل میڈیا ہے، ہر آدمی اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی کے پاس واٹس ایپ ہے، ہر ایک کے پاس وہ ایک ہی چیز ہر جگہ فارورڈ ہو رہی ہے. تو کسی کے پاس بھی کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے. آپ کسی کو بتاتے ہیں تو پہلے سے اس کو وہ چیز پتا ہوتی ہے. یعنی بلا وجہ کی اسی بتائی ہوئی بات کا وہی جو اس کے پاس بھی انفارمیشن اور آپ کے پاس بھی وہی انفارمیشن ہے، تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس گفتگو کا. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بس اسی کی تکرار ہو رہی ہوتی. وہ دیکھا وہ واٹس ایپ آیا تھا، اس میں یہ لطیفہ تھا، وہ تھا، یا کوئی انفارمیشن تھی، تو وہی چیز جو ہر ایک کے پاس ہے وہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے. ویسٹیج آف ٹائم ہے یہ.
تو بہتر ہے کہ سب کے جب وہ ایسے لوگ افراد آئیں تو کچھ نہ کچھ ایسے ان کے ہاتھ میں تسبیحات تھما دی جائیں کہ بھئی یہ ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے، تو سب ان برکتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ اور یہاں تک کہ جو مقدس مقامات کے حرم ہیں ان کے جو خدام ہیں وہ بھی اس قسم کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ مثلا یہ جو حرم شاہ چراغ کے جو خدام ہیں، شاہ چراغ آپ کو پتہ ہے کہ شیراز میں ان کا مزار ہے حضرت شاہ چراغ کا، ویسے تو ان کا نام احمد تھا، لیکن جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بھائی تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ وہی شاہ چراغ ہے۔ شاہ چراغ ان کو یوں کہا جاتا ہے کہ کافی سالوں تک 100-200 سال تک ان کی قبر مخفی رہی تھی، اور اس کے بعد لیکن دور سے لوگوں کو اس جگہ، قبر والی جگہ پہ ایک چراغ جلتا ہوا نظر آتا تھا، تو جب لوگ جاتے تھے تو پھر بعد میں ڈسکور ہوا کہ یہ ان کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ہے، جن کا نام احمد تھا، جب سے وہ شاہ چراغ کے نام سے شیراز میں جو ہے وہ مشہور ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد یہ پچھلا ابھی 1 سال ہی گزرا ہے، اکتوبر 2022 میں، یعنی پچھلے سال ہی داعش کے ایک شخص نے وہاں پر حملہ بھی کیا تھا اور 13 لوگوں کو وہاں پر شہید کیا تھا کلیشنکوف سے، اور 30 کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ انہی کے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا اس واقعے کو، تو 13 افراد کو شہید اس نے کیا تھا۔ تو حضرت شاہ چراغ کے جو یہ جو خدام ہیں، یہ بھی اور دیگر جگہوں کے خدام بھی مقدس مقامات کی یہ اس قسم کی محافل درود کو منعقد کرتے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ بہت ہی عظمت والی ایک محفل ہے، اس کو ضرور اس کو اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں اس کو رائج کرنا چاہیے۔ ابھی جامع الاخبار میں بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے ہوں گے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب جب کوئی شخص قیامت میں پیغمبر اکرم کے انتہائی نزدیک اور قریب ترین ہوگا تو اس پر عذاب کہاں سے آئے گا؟ کوئی مشکل اور پریشانی اس کو نہیں ہوگی، وہ ان کے جوار میں موجود ہوگا۔ تو یہ بہت ہی بہترین ایک نسخہ ایک بتایا گیا، اور اتنا آسان ترین نسخہ ہے۔ اور یہ بھی پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں جن کا کھانا پینا فقط محمد مصطفیٰ اور امیر المومنین علیہ السلام پر صلوات بھیجنا، ان کے دوستوں کے لیے طلب مغفرت کرنا۔ یعنی ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں اور ان کے محبین اور دوستوں کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی یعنی درود کا جو ورد ہے، یہ فرشتوں کی زندگی ہے، ان کی زندگی کا مقصد جو ہے پروردگار نے قرار دیا ہوا ہے۔ تو یہ تو ابھی آیا، اس سے پہلے کہ ابلیس کے زخم باقی رہتے ہیں اور وہ غمناک ہو جاتا ہے جب تک کہ انسان درود پڑھتا رہتا ہے، ورنہ وہ ابلیس کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اور آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے، گشتیم و گشتیم ذکر بالاتر الصلوات پیدا نہ کر دیں۔ کہہ رہے ہیں میں نے بہت تحقیق کی، بہت جستجو کی، بہت سرگرداں رہا کہ تمام اذکار میں سب سے افضل ترین ذکر کون سا ہے، تو میں سوائے صلوات کے کوئی اس سے برتر ذکر دریافت نہ کر سکا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ ایک عجیب و غریب ذکر ہے جس کی ہمیں معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ سیر و سلوک کی وادی میں داخلے کا جو اذن دخول ہے وہ درود ہے۔ یعنی انسان روحانیت کے جب درجات کو یعنی اس پہ قدم رکھتا ہے اور وہ روحانیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بالکل اولین جو ذکر ہے طالب علموں کے لیے بھی جو روحانیت کے مسافر بننا چاہتے ہیں، اپنی روحانیت کو قوی کرنا چاہتے ہیں، تو علماء ان کو یہ کہتے ہیں کہ نماز فجر سے پہلے وہ ایک مخصوص تعداد، مثلا ایک تسبیح جو ہے وہ درود کی پڑھنا شروع کریں۔ اگر کوشش کریں کہ یہ درود کی تسبیح فجر کے وقت سے پہلے ہو پڑھی جائے، اگر اس وقت نہ پڑھ سکیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اور یہ اتنا اہم ہے یہ کہ سیر و سلوک کہتے ہیں یعنی روحانیت، یعنی سلوک کہتے ہیں اللہ کی جانب درجات جو ہیں اوپر کی طرف انسان جو بلند کرتا ہے، اور اس دوران جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے اسے سیر کہا جاتا ہے۔
سلوک منازل کو طے کرنا ہے، اور اس منازل کو طے کرنے کے درمیان جو اسے مشاہدات ہوتے ہیں اس روحانی دنیا کے، اسے سیر کہا جاتا ہے۔ تو سیر و سلوک کی وادی میں جو داخلے کا اذن دخول ہے وہ درود ہے، اس سے ابتدا کی کرے وہ طالب علم۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس سے ابتدا اگر وہ کرے گا تو اس کو آئندہ زندگی میں سیر و سلوک کے جو مراحل ہیں بہت آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس سے ابتدا نہیں کرے گا تو بہت مشکلات اور کٹھن لمحات سے وہ گزرے گا۔ تو آسانی سے گزارنے کے لیے اس کو بالکل یہ اذن دخول کہا جاتا ہے کہ بالکل یہ ابتدا کے اندر پڑھے تو بعد کے اس کے لیے مسائل بہت آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، جب ظاہر ہے درود انسان پڑھ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تمام مکمل اثرات، فضائل بھی جو ہے وہ اس سے فیضیاب ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہیں کہیں ہمیں فضائل ہمیں اتنے حاصل نہیں ہو رہے ہوتے، اور جتنے فوائد ہمیں ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے ہوتے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ اس کی قرات کی غلطی بھی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ درود کو اردو میں نہیں عربی میں پڑھنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب میں اس کو جو درود ہے وہ اردو میں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ مثلا عام طور پر ویسے تو ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اب اس کو اردو میں کیسے عام طور پر خواتین میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اللہم صلی، اس طرح سے، جبکہ اللہم ہے، اللہم نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا، آپ نے پورا اس کو اگر کوئی اس طرح سے پڑھے گا تو وہ درود کی پورے الفاظ ہی کو بدل رہا ہے، اس میں نئے نئے سے الفاظ کا اضافہ کر رہا ہے۔ تو اللہم، اچھا پھر صلی، تو پہلے تو یہ کہ صلی بھی صحیح ہے، یعنی اگر، لیکن صلی یعنی یہ زیادہ فصیح ہے کہ صلی پڑھا جائے اس کو، اگرچہ پوری یہ بھی نہ بنائی جائے، لیکن یہ کہ اس کے نیچے ایک زیر ہے، اور سین اور صاد کا خیال کیا جائے۔ صلی میں صاد ہے، اور صلی اللہ، جیسے ابھی میں نے کہا اللہم صلی، اب یہ کیا ہے، یہ صلی سین سے اگر اس کو پڑھیں گے تو اس کے معنی کاٹ دینے کے ہوتے ہیں بعض، یا دوسرے الفاظ میں گویا ان کے لیے ایک بددعا والے جو الفاظ ان کے لیے ہو جاتے ہیں اگر سین سے اس کو پڑھیں گے۔ تو اس کو صحیح طور پر پڑھنا چاہیے، صاد سے پڑھنا چاہیے، اور زیادہ فصیح ہے کہ صلی پڑھیں اس کو، یعنی زیر کی جو صحیح آواز ہے وہ اس میں نکالیں۔ صلی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ فصیح اور بہتر یہ ہے کہ صحیح طرح سے پڑھا جائے۔ اچھا، پھر علی عین سے، صلی علی عین ہے اس کے اندر، لوگ اسے صلی علی الف سے اس کو پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ نے عین نکال کے الف لگا دیا، تو اس وجہ سے بھی صحیح طور پر اس کے فوائد حاصل نہیں ہو رہے، کیونکہ ہر چیز کو صحیح طور پر پڑھنا ہے۔ اچھا، محمد میں تشدید بھی ہے، اور ہا کی آواز بھی صحیح طور پہ نکالنا ہوتی ہے۔ یہاں پہ محمد یوں پڑھا جاتا ہے، اب یہ ہے جو دو چشمی ہے نہیں ہے وہاں پر، بلکہ حلوے والی ہے اس جگہ پر، اور تشدید بھی ہے اس کے اوپر، محمد۔ تو اور جب کہ آپ نے محمد اس طرح سے پڑھا تو آپ نے الفاظ بھی بدل دیے، یعنی ایک لحاظ سے پیغمبر کے نام کو آپ نے بگاڑ کر پڑھا۔ دیکھیے، شروع میں جب پیغمبر اکرم کا نام محمد ہے تو جب وہ کفار نے سوچا کہ یہ ہمیں تو ان کی ہم مذمت کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم بھی ان کا نام محمد کے معنی کیا ہیں، جس کی بہت زیادہ تعریف اور مدح کی جائے، تو ہم بھی اسی جملے کو نکالتے ہیں، اور وہ جو ہے گویا ہماری زبان پر بھی یہ جاری ہو جاتا ہے کہ وہ شخص جس کی بہت تعریف کی گئی تو ہم یہ جملہ ہی کیوں کہیں۔ تو انہوں نے پیغمبر کا نام اپنے طور پر بدل کے مزمم جو ہے وہ رکھ دیا۔ اچھا، صحابہ کو جب اس کی اطلاع ملی، جو صحابہ باصفا تھے، وہ پیغمبر کے پاس رنجیدہ ہو کر آ کے وہ آپ کو اس نام سے پکار رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تو میرا نام محمد ہی رکھا ہے، یہ جس کو نام سے پکار رہے ہیں وہ تو میں ہوں ہی نہیں، مثلا ان کو پکارنے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ نام کو اس لحاظ سے بگاڑ بھی رہے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی کوشش کریں کہ جو پیغمبر کا اصلی نام ہے محمد، اس میں تجدید بھی لگائیں، ہا بھی صحیح طور پہ پڑھیں، تاکہ وہ نام میں وہ نہ ہو، کوئی دوسرا نام نہ بن جائے، حروف محمل یا اس طرح کے، یا کوئی اور معنی اس کے نہ بن جائے۔ تو یہ اس انداز کا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہے، محمدن و آل محمد یا محمدیوں، یہ میں نے اس وجہ سے ہم نے اس کو اس طرح سے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو دماغ میں رہے کہ کون سی چیز صحیح ہے۔ تو محمدن و آل محمد بھی صحیح ہے، اور محمدیوں و آل محمد بھی صحیح ہے، لیکن زیادہ فصیح ہے کہ محمدیوں پڑھا جائے اس کو، محمدیوں، محمدن نہیں، محمدن بھی صحیح ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جس پہ آج تو میں گفتگو نہیں کروں گا، شاید اگلی ہماری جو کلاس ہے اس میں گفتگو آئے گی۔ ایک چیز بہت مشہور کی جاتی ہے
کہ محمد و آل محمد اس طرح ایرانی پڑھتے ہیں، اس پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور آیت اللہ علی نقی نقن صاحب کا ایک کلپ بھی اس سلسلے میں مشہور ہوا تھا، وہ ان کا ایک تقریری پہلو تھا جو انہوں نے اس میں بیان کیا، اور انشاءاللہ اس کا جواب اگلی اس کے اندر دیں گے کہ یہ اگر کوئی شخص محمد و آل محمد کہتا ہے یہ بھی بالکل صحیح ہے، اور یہ وقف کہا جاتا ہے۔ پھر حدیث بھی لوگ پیش کرتے ہیں کہ جو ہے میرے یعنی محمد کے اوپر وقف نہ کرو، تو یہ آپ نے تو بیچ میں وقفہ دے دیتے ہیں، پھر وآل محمد کہہ رہے ہیں، تو یہ اس کا یہ والا مفہوم نہیں ہے حدیث کا، وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ تو محمدن و آل محمد کوئی پڑھ رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ فصیح، زیادہ بہتر عربی جو ہے وہ محمدیوں ہے۔ اچھا اب ایک ویسی، تاکہ آپ کے دماغ میں رہے کہ عربی زبان کے لحاظ سے بھی اتنی غلطیاں چیزوں کے اندر ہوتی ہیں، جیسے لوگ پڑھتے ہیں مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ ہے۔ اچھا لوگ پڑھتے ہیں مدرسہ نہیں، یہ ہے مدرسہ، لوگ اسے مدرسہ کہتے ہیں۔ غلطی نہیں ہے، یہ ہے غلطی، لام کے اوپر زبر ہے۔ اسی طریقے سے مثلا لوگ کہتے ہیں عربی زبان، عربی نہیں عربی ہے، یہ عربی رے کے اوپر، یعنی اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے چیزوں میں۔ جیسے ہمارے ہاں جیسے لوگ پڑھتے ہیں صدر، میں کہاں جا رہا ہوں؟ صدر جا رہا ہوں، صدر نہیں، یہ صدر ہے، صدر دال کے اوپر جزم ہے۔ تو اچھا لوگ انگلش میں بھی لکھتے ہیں تو آپ دیکھتی ہیں ہر جگہ جو صدر کی سپیلنگ ہے وہ صدر ہے، SADDAR، یہ تو ہے ہی نہیں، صدر تو ہے ہی نہیں، یہ تو اپنے بالکل ہی کوئی اور لفظ بنا دیا اس کو، صدر۔ نقاب، نون کے نیچے زیر ایسے لوگ نقاب پڑھتے ہیں۔ عصر، اسے لوگ اثر پڑھتے ہیں، سواد کے اوپر زبر لگا کے، اثر غلط ہے، عصر صحیح لفظ ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو درود کے سلسلے میں بھی ہوتی ہیں۔ اور تو بہرحال اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کو صحیح طور پر پڑھنا چاہیے، اور اردو میں نہیں، اس کو عربی زبان ہی کے اندر پڑھنا چاہیے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے کہ جو شخص بھی مجھ پر صلوات بھیجتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسی توفیقات اس کو ملیں گی کہ وہ پھر یا تو توبہ کر کے مرے گا اور انشاءاللہ جو ہے وہ جنت کا حقدار ہوگا، جہنم میں وہ شخص پھر نہیں جا سکتا۔ جہنم سے آگ سے بچانے والا ایک بہترین ایک نسخہ ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے خبر دی کہ اللہ فرماتا ہے جو تم پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر درود بھیجوں گا، جو تم پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ یہ سن کر میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پیغمبر فرماتے ہیں درود بھیجے محمد۔ اللہ اس کے اوپر درود بھیجے گا، اس پہ بھی ہماری گفتگو آگے چل کر آئے گی کہ اچھا اب اللہ کے درود بھیجنے کے معنی اللہ کی رحمت نازل ہونا، اللہ کی برکات نازل ہونا، وہ ہمارے لیے جو بھی درود پڑھتا ہے اس کے لیے ہے۔ اور یہ ایسی بات تھی کہ پیغمبر خوشی سے سجدہ شکر میں گر گئے۔ اور ایک روایت میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم سے امان دے دیتا ہے۔ درود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک دفعہ ہم نے صرف درود بھیجا، اللہ کی طرف سے 10 گنا رحمتیں، 10 دفعہ بھیجا 100 گنا رحمتیں، 100 دفعہ بھیجا 1000 گنا رحمتیں اس کی طرف سے اس انداز سے نازل ہوتی ہیں، اور عذاب جہنم سے بھی اس کو امان دے دی جاتی۔ دیکھیے آخر یہ درود پڑھنے کی اس قدر تاکید کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہماری محافل کے اندر بھی رائج ہے، احادیث کے اندر بھی کتنی زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ محمد و آل محمد علیہ السلام ان کی جس قدر زحمتیں، تکالیف، مصیبتیں ان لوگوں نے برداشت کی ہیں، کتنے مصائب کو برداشت کیا ہے، پورے خاندان ان کے جو ختم کر دیے گئے، ان کی نسل کو کشی کس طریقے سے کی گئی، سادات کرام کی قربانیاں کس قدر زیادہ ہیں، تو ان کو ہجرتیں برداشت کرنا پڑیں، باغ زہرا کے پھول جگہ جگہ پوری دنیا کے اندر بکھر گئے، اور کتنی سب چیزیں انہوں نے برداشت کی۔ تو یہ ان کی اس شکریہ اور قدردانی کی انتہائی ایک چھوٹا سا ایک
ایک عمل ہے جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ تمام ان کی قدردانی کا سب سے کم ترین اظہار یہ ہے کہ ان کے اوپر درود بھیجا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی پیغمبر اور ان کی آل کی زحمتوں کی قدردانی، اس کا ایک سب سے کم ترین اظہار یہ ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں. اچھا، اب ایک چیز کہی جاتی ہے کہ جب انہیں ہمارے درود کی ضرورت ہی نہیں تو پھر ہم درود کیوں بھیجیں؟ یہ بھی بہت سے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے. اور جب انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے کوئی درجات ہم کوئی بلند کروا سکتے ہیں؟ عام طور پر بہت سے ذاکرین بھی اس انداز سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو انہیں جب ضرورت ہی نہیں ہے اس کی تو پھر ہم ان پہ درود کیوں بھیجیں؟ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، ان سے بھی کسی نے یہی سوال پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا سب سے پہلی بات تو دیکھیے یہ ہے کہ ہم انہیں کوئی چیز نہیں بھیج رہے ہوتے، بلکہ ہم تو اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہم پروردگار تو ان کے اوپر درود بھیج. تو ہم کوئی ان کے درجات وغیرہ نہیں بلند کر رہے ہوتے، نہ ہمارے اس میں کوئی چیز ہے، بلکہ ہم اپنا اظہار عجز اور ناتوانی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، اے پروردگار تو ہی ان پر اپنی رحمتیں کو نازل فرما. تو یہ ایک پھر انہوں نے ایک اور چیز فرمائی کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں لیکن اللہ کے تو محتاج ہیں. ہر آن ہر لہجہ وہ اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں، محمد و آل محمد. تو بہرحال پھر یہ ہے کہ وہ اللہ ہم یہ درخواست کر کے اپنے قد کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم یہ درخواست اللہ کو پیش کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بھی بڑی اچھی مثال بھی دی کہ مثلا ایک باغبان ہے، ایک مالی ہے، وہ کسی مالک کے باغ میں کام کرتا ہے، اور جب عید کا موقع آتا ہے تو اسی جو مالک کا باغ ہے اسی کے پھولوں کو چن کر ایک گلدستہ بنا کر مالک کو عید کے روز جا کر پیش کرتا ہے. تو جو مالک ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں رہا ہے، میرا ہی باغ ہے، میرے ہی یہ پھول ہیں، یہ اس نے جمع کر کے مجھ کو لا کر دیے ہیں. تو ہم بھی جو ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے، یہ توفیق بھی ہمیں اللہ نے دی ہے. تو ہم یہ جو گلدستہ بناتے ہیں یہ درود کا، یہ گویا ہم اللہ ہی کی طرف والی چیزیں ہیں ساری، اور یہ ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جس طریقے سے ایک مالی تقرب حاصل کرتا ہے کہ اپنے مالک کے باغ کے پھولوں کا، اور مالک اس سے کتنا خوش ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم بھی ہمارے اس پیش کردہ تحفے سے خوش ہو جاتا ہے. جو ہم درود پڑھتے ہیں نا، تو پروردگار عالم بھی اسی طریقے سے ان کا اللہ کا تقرب ہمیں حاصل ہوتا ہے، جس طریقے سے ایک باغ کا مالی اس کو پھول دیتا ہے، حالانکہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سب باغ کے مالک ہی کا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود خوش ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہم بھی اللہ کا تقرب اس انداز سے حاصل کرتے ہیں. اور اگر محمد و آل محمد علیہ السلام کے درجات یہ اس طریقے سے بلند ہو بھی رہے ہیں، کہا جاتا ہے نا، تو یہ درجات اللہ ان کے بلند کر رہا ہے. کیونکہ یہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے درجات، ایسا نہیں کہ درجات ان کے رک گئے ہوں، ہر آن ہر لہجہ ہر لمحہ ان کے درجات میں اضافے سے اضافہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ان کے علم بھی ایک جگہ رک نہیں گیا ہے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، بلکہ ہر آن ان کا علم مسلسل بڑھ بھی رہا ہے. تو اور کمال مطلق جو ہے وہ صرف پروردگار عالم کے پاس ہے، جو کہ لامتناہی ہے. تو جس قدر بھی ان کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں وہ کبھی بھی اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی جو اللہ کے پاس کمال مطلق ہے. تو لہٰذا اس بات کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے کہ ان کے درجات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. تو بہرحال یہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے اس کا جواب دیا کہ ہم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو اللہ سے جو ہے خود ہی کہتے ہیں، درخواست بھیجتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اے پروردگار تو ہی ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. یعنی یہ گیند ہم اللہ کے کورٹ میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اپنے کرم اور اپنی شان کے مطابق ان کو عطا فرماتا ہے. تو یہ اس کے اندر ایک اہم بات ہے. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ ہماری عمومی زندگیوں کے اندر بھی بہت اثر انداز ہے. لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں کے لیے اور ان کا بخت کھولنے کے لیے، یعنی اس میں ایران میں بھی اس کو بخت کہا جاتا ہے، بخت کھولنا یا ان کی شادیوں کا جو مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ بہت بڑا مسئلہ تو ہے، اور صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ تقریباً یہ والے مسائل جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کا ایک عمل بتایا ہے، اور یہ عمل ان کے اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے. ان سے یہی والا سوال پوچھا گیا کہ بخت کھولنے کے لیے، قسمت کو اپنے صحیح کرنے کے لیے
اور لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کی جو مشکلات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کوئی عمل بتائیے. تو آیت اللہ ناصر مکارم فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ جس پہ عمل کرنا چاہیے ایسے افراد کو, وہ یہ ہے کہ ہر نماز کو اول اوقات میں ادا کریں, خصوصاً نماز فجر کو. کیونکہ ہم عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب دن نکل آتا ہے اس وقت تو نمازوں کو اول اوقات میں پڑھ لیتے ہیں, لیکن فجر کی نماز کو بالکل قضا ہونے سے چند منٹ پہلے کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہر نماز کو اس کے اول اوقات میں ادا کرو, خاص طور پر نماز فجر کو بھی اول اوقات میں ادا کرو. پھر فرماتے ہیں کہ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 70 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر یا فتاحو کا ذکر کیا جائے. یا فتاحو, یا فتاحو کا ذکر بڑا, ویسے تو 70 دفعہ کا یہاں پر تذکرہ ہے, لیکن 135 دفعہ بھی بہت سی جگہوں کے اوپر لکھا ہوا ہے. خاص طور پر اگر انسان کو اپنی قسمتوں کے بند دروازوں کو کھولنا ہے تو اس ذکر پروردگار کے عالم یا فتاحو کو 135 دفعہ یا بہت سی جگہوں پہ 125 دفعہ پڑھنے کو کہا گیا ہے, تو یا کسی جگہ پہ 90 دفعہ بھی کہا گیا ہے. تو بہرحال جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے جو لکھا ہے کہ نماز فجر کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو سینے پر رکھا جائے اور 70 دفعہ یا فتاحو پڑھا جائے, اس کے بعد 110 دفعہ درود پڑھا جائے, 110 دفعہ درود. اس کے بعد فرماتے ہیں کچھ مقدار حوقلہ کی پڑھی جائے, جس پر ہماری ایک نشست ہو چکی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کچھ مقدار, یہ نہیں بتائی کہ کتنی, لیکن 10 دفعہ پڑھ لیں, 20 دفعہ پڑھ لیں, جتنا بھی. اس کے بعد کہا کہ کچھ مقدار میں صدقہ دیں اور اس کے بعد اپنی حاجت کو اللہ سے طلب فرمائے, تو انشاءاللہ بہت ہی جلد قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور شادیوں کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. یعنی میں پھر اس کو ذکر کر دوں کہ پہلے تو نمازوں کو اول اوقات میں ادا کریں, خاص طور پر نماز فجر کو. پھر نماز فجر پڑھنے کے بعد دائیں ہاتھ کو سینے پر رکھ کر 70 دفعہ یا فتاحو. یا فتاحو کو کہا جاتا ہے کہ یہ غفلت کو دور کرنے والا بھی ذکر ہے. یعنی انسان بعض اوقات عمومی زندگی, اپنی عام زندگی میں ذرا غافل ہو جاتا ہے, غفلت کو بھی دور کرتا ہے. اور یا فتاحو کو کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اور 150 دفعہ یا فتاحو کو اگر پڑھا جائے تو بہت سے مخفی جو امور ہے نا وہ آپ پر ظاہر ہو جاتے ہیں, بہت سی پوشیدہ باتوں کا اظہار ہو جاتا ہے. تو بہرحال یا فتاحو کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 70 دفعہ دائیں ہاتھ کو سینے پر رکھ کر پڑھا جائے, اس کے بعد 110 دفعہ درود, کچھ مقدار حوقلہ کی, اور اس کے بعد صدقہ دیا جائے, اور صدقہ دینے کے بعد اپنی حاجت کو اللہ سے طلب کیا جائے. تو انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ایک اہم رول جو ہے 110 دفعہ درود کا ہے, جو انسان کے قسمتوں کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے. محدث نوری, مستدرک الوسائل جن کی ہے, کتنے عظیم الشان محدث گزرے ہیں شیعت میں. محدث نوری کی کتاب ہے دارالسلام. دارالسلام یہ خوابوں کے ذکر کے اوپر ہے. تو اس میں انہوں نے ایک مومنہ کا خواب جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ایک مومنہ کی ایک جوان سال بیٹی تھی کہ جس کا انتقال ہو گیا, اور انتقال ہونے کے بعد اس مومنہ نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ جو وہ چیخ رہی ہے اور چلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھ پر شدید عذاب ہو رہے ہیں جو میں نے گناہ انجام دیے تھے اس پر. اب اس بیچاری کی آنکھ کھل جاتی ہے, بہت پریشان ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپنے مرحوم کو اس انداز سے دیکھے تو اس کو پریشان ہوتا ہے کہ اخروی زندگی میں کیا ایسا ہو گیا اس کے ساتھ. چند دن گزرتے ہیں کہ تو دوبارہ وہ بیٹی خواب میں آتی ہے, وہ مومنہ دیکھتی ہے کہ بہت ہنسی خوشی وہ آ رہی ہے, بہت خوشحال ہو گئی ہے. اس سے پوچھتی ہے کہ آخر کیا وجہ تھی, پہلے تو تمہیں اتنے عذابوں میں گرفتار تھیں, جو تم اتنی خوش نظر آ رہی ہو. تو اس کی بیٹی نے کہا کہ کچھ ہی دن پہلے ایک مومن قبرستان کے پاس سے گزرا تھا اور اس نے چند دفعہ درود پڑھ کر اہل قبور کو ہدیہ کیا, اس کے بعد سے ہم پر سے سارے عذاب بھی برطرف ہو گئے ہیں اور ہم رحمت خدا کو اب تک جو تقسیم ہوئی ہے اسے وصول کر رہے ہیں. درود بھیجیے محمد. یہی وجہ ہے کہ خود ایران میں بھی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ درود کے ختم کی محافل منعقد کی جاتی ہیں, اور بہت ساری اگر آپ ویسے فوٹوز بھی اگر اس کے اوپر گوگل کر کے دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ اس مرحوم کی ایک تصویر جو ہے وہ لوگ دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں, اس کی ایک تصویر بھی رکھ لیتے ہیں
ذرا اس کا بھی ظاہر ہے کہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ اس مرحوم کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے یہ 10,000 دفعہ درود، 1,000 دفعہ درود، 1,00,000 دفعہ درود یہ کر کے اس کے بعد ظاہر ہے کوئی جو بھی کھانا پینا یہ وہ سب مہمانوں کے لیے اگر کریں تو یہ بہرحال ایک بہت اچھا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہر دفعہ ایک بہت زیادہ مال خرچ کر کے اور زحمت و ورق کو اٹھا کر ایک مجلسی منعقد کی جائے، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ان سب کی اہمیت ہے، لیکن یہ زیادہ تعداد کے اندر بھی کیا جا سکتا. مجلسیں تو اتنی بار بار جلدی جلدی نہیں کی جا سکتی ہیں، اس کا انتظام کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن کم سے کم مرحومین کے لیے اس انداز کا ایصال ثواب، چند افراد، چند رشتہ دار جمع ہو جائیں اور اس طرح سے درود پڑھ کر اس کو ہدیہ کریں. تو آپ نے دیکھا کہ صرف چند دفعہ درود پڑھ کر اس نے تمام اہل قبور کو ہدیہ کیا، اس مرد مومن نے پورے قبرستان پر سے عذاب برطرف ہو گیا، اور بلکہ جو رحمت خدا تقسیم ہوئی وہ بات اتنی زیادہ تھی کہ وہ اب تک وصول کر رہے تھے مستقل اس کو. تو بہرحال یہ درود کی جو برکتیں ہیں وہ اس میں یہ بھی شامل ہے. اب فقہی احکام کے اندر ایک چیز اور بھی آتی ہے، خواتین بھی اس لحاظ سے پوچھتی ہیں کہ حالت نجاست میں بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، اس طرح سے. اور تو بہت جگہوں کے اوپر یہ ملتا ہے، یعنی سننے میں آتا ہے کہ خواتین اس کو کہتی ہیں کہ نہیں یہ تو بے احترامی ہے اور ذکر کو اتنے دنوں تک نہیں پڑھتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور حالت نجاست میں بھی محمد و آل محمد پر درود کے علاوہ بلکہ اس میں تو پروردگار کی حمد بھی کی جا سکتی ہے، تسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے، قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور 7 آیات سے زیادہ کی کراہیت بھی آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو وہ والا مسئلہ بھی نہیں ہے، یعنی 7 آیات سے زیادہ بھی اگر تلاوت قرآن کر رہے ہوں تو جو کراہیت کا ایک مسئلہ. درود میں تو وہ خیر وہ کراہیت والا مسئلہ کسی اور مجتہد کے نزدیک بھی نہیں ہے، جو کراہیت کے قائل بھی ہیں 7 سے زیادہ آیات جنابت وغیرہ کی حالت میں پڑھنے کی. اور یہ تو بہرحال چاہے وہ نفاس کی حالت ہو یا دیگر نجس حالتیں ہوں، اس کے اندر بھی درود کو پڑھا جا سکتا ہے. بلکہ عورت کے لیے تو آپ کے علم ہی ہے کہ جو اپنے مخصوص ایام میں وہ اوقات نماز کا جو وقت ہے اس میں مصلی پر آ کر بیٹھ جائے اور تسبیحات پڑھے، اذکار پڑھے، درود پڑھے، سلام پڑھے، تلاوت قرآن کرے، جس طرح سے بھی وہ اس کو گزار سکتی ہے. تو یہ والی چیز کا ذرا کانسیپٹ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ حالت نجاست میں بھی یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے، حالانکہ وہ چاہتا تو اس پہ پابندی بھی لگا سکتا تھا کہ بھائی، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، اس حالت میں میرا بھی نام لے سکتے ہو اور یہ سب چیزیں بھی، عبادت بھی انجام دے سکتے ہو. اچھا، صلوات کے عدد کے برابر صلوات کو بھیجنا، کہا جاتا ہے کہ جیسے 14 معصومین بھی ہیں، تو یعنی جب کبھی انسان کم سے کم بھی اگر پڑھے تو 14 دفعہ درود کو تلاوت کر لے تو اس کے اور بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. ہر ایک درود کو ایک معصوم کو مثلا ہدیہ کرنے کی نیت سے 14 دفعہ پڑھ کے تو یہ بڑے اثرات رکھتا ہے. اچھا، اسی طرح سے اب جو اعداد ہیں، اب یہ ظاہر ایک بالکل ایک الگ فیلڈ ہے، میری کوئی اس میں مہارت بھی نہیں ہے، لیکن عام طور پر کہ کون سے حرف کے کتنے اعداد ہوتے ہیں اور آتشی، بادی، آبی اور خاکی اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں کیا ہیں، میرا اس میں بہت کم، اصل میں میری دلچسپی اتنی زیادہ اس میں نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس میں نہیں پڑھتا. لوگ اکثر سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آ کر کے اس کے اعداد بتا دیں، اس نام کے اعداد بتا دیں، تو وہ دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے بھی، اور ظاہر ایک الگ علم بھی ہے. اور بعض اوقات میں نے جو یہ جو کس حرف کے کتنے اعداد ہوتے ہیں اس کو نکالنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، جو میں نے خود سے کیلکولیٹ کرنے کی کچھ ناموں میں کوشش کی تو وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں ہمیشہ. تو بہرحال اس کو الگ سے سیکھنا چاہیے، علم الاعداد بھی ہے اس لحاظ سے. تو بہرحال تو صلوات کے جو ابجد کے اعداد ہیں وہ 557 مرتبہ، 557 دفعہ. یہ بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی خاص عدد پڑھنا ہے تو 557 دفعہ صلوات کو جو ہے وہ پڑھا جائے. اسی طریقے سے کسی خاص شخص یا مریض کے لیے پڑھنی ہو تو اس کے نام کے عدد کے برابر جو ہے آپ اس کے نام کے اعداد، جو بھی اس کے ماہرین ہوں ان سے پوچھ کر یا خود ہی اس کو حاصل کر لیں گے اعداد کیسے نکالے جاتے ہیں ناموں کے. تو کسی خاص شخص کے لیے اگر کوئی درود پڑھنا ہے یا خاص کوئی مریض بیمار ہے اس کے لیے پڑھنا ہے تو اس کے نام کے عدد کے برابر. یہ بہت مجرب ہے کہ اس سے وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، حاجت دور ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے وہ پڑھا جا رہا ہے. اسی طریقے سے کسی مرحوم کو اگر ہدیہ کرنا ہے تو ان کے نام کے عدد کے برابر پڑھنا بڑا مجرب ہے، یعنی اس کے مرحوم کے نام کے اعداد نکال لیں اور جو جتنے عدد بنے اس مقدار کے برابر جو ہے وہ درود پڑھا جائے. اسی طریقے سے جس معصوم کو آپ کو ہدیہ کرنی ہو ان کے نام کے عدد کے برابر، مثلا حضرت امام حسین علیہ السلام کو اگر ہدیہ کرنا ہو تو درود
تو مثلا ان کے نام کے اعداد جو ہیں 128 ہیں، تو 128 کے مطابق پڑھ لیا جائے. رسول اللہ کو اگر درود جو ہے ہدیہ کرنا ہے تو ان کے نام کے اعداد مثلا 92 ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے 112 ہیں اعداد. اب اس طرح سے مختلف معصومین کے آپ خود نکال سکتے ہیں کسی جگہ سے، تو ان کے نام کے اعداد کے برابر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو وہ زیادہ یعنی جو علماء جنہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے تو اس کو کافی بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے نام کے اعداد کے برابر ہو. اچھا، اگر 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہو کسی بھی حاجت کے لیے، ابھی آگے چل کر آئے گا کہ 1000 مرتبہ روزانہ، تو اگر یہ کوئی شخص اپنے ذمے کسی خاص حاجت کے لیے رکھے تو پھر وہ 2 ماہ تک پے در پے اس کو پڑھے، یعنی اپنی حاجت کے لیے چھوڑے نہیں بیچ میں، چاہے حاجت خواہ درمیان میں پوری کیوں نہ ہو جائے. مثلا ممکن ہے آپ نے کسی حاجت کے لیے پڑھا اور وہ 15 دن میں وہ حاجت پوری ہو گئی، تو چھوڑے نہیں، 1000 مرتبہ پڑھتے جائیں یہاں تک کہ 2 ماہ پورے ہو جائیں. یہ بہت مجرب ہے اس سلسلے میں، اور اس نعمت کو بھی دوام مل جاتا ہے، یعنی جو آپ نے حاجت طلب کی پھر وہ ضائع نہیں ہوگی آپ کو ملنے کے بعد، اور وہ یعنی وہ جو بھی کام آپ نے وہ آگے بھی ٹھیک چلتا رہے گا. تو 1000 مرتبہ اگر روزانہ آپ نے پڑھنے کو کسی حاجت کے لیے رکھا ہے تو اسے 2 ماہ تک پے در پے پڑھا جائے. اور آیت اللہ شیخ تقی مصباح یزدی بھی فرماتے تھے کہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے محافل درود کا انعقاد کرنا چاہیے. فرماتے تھے محافل درود کا انعقاد، جیسے کہ ہم نے اب اس سے پہلے ذکر کیا کہ لازمی ہونا چاہیے. گھروں میں جو افراد یہ کرنا شروع کریں گے واقعتاً وہ نوٹ کریں گے کتنی برکتیں اس گھر کے اوپر آتی ہیں. مشکلات نہیں ہوں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، شیاطین وہاں سے جو ہے وہ اپنا سامان اٹھا کے چلے جائیں گے. اب جو ہے نا وہ یعنی اس گھر میں اطمینان سکون کی زندگی وہ اس گھر کے اندر بسر ہوگی. ورنہ کیا ہوتا ہے، لڑائی ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، ناچاقیاں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں. اپنی مشکلات کے حل کے لیے محافل درود کا انعقاد گھر میں کرنا چاہیے. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ خواتین جو ہے وہ کوشش کریں امام بارگاہوں میں بھی انعقاد کریں، گھروں میں بھی انعقاد کریں، اور جو محافل ہیں حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی اس کے اندر لے کر آئیں. اور چھوٹے بچوں کو بھی ایسا نہیں کہ بس وہ آ رہے ہیں تو وہ بڑے تو بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ کھیلتے پھر رہے ہیں. کھیلیں بھی لیکن ان کو بھی بٹھا لیں کہ جو ہے وہ وہاں پر درود کی تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد پھر جو بھی کھیل کود کر رہے ہیں وہ کریں. اچھا، ادائیگی قرض اور حاجات کے لیے خاص طور پر، ایک تو ادائیگی قرض اور حاجات کے لیے درود کا ایک خاص قسم کا ختم ہے، یعنی ایک جو پورا عمل جو اس کا بتایا گیا وہ بہت ہی مجرب ہے. اور اس میں جو سب سے شب جمعہ سے اس کو شروع کیا جاتا ہے، اور اس میں ہے کہ صرف فقط شب جمعہ غسل کر لیا جائے، بعد کی شبوں میں غسل کی ضرورت حاجت نہیں. اور پھر اس عمل کو 2 ہفتے تک جاری رکھا جائے. 2 ہفتے تک کیا ہے، مثلا شب جمعہ اول جو آئے گی اس میں 1000 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھنا ہے. پھر شب ہفتہ 1000 مرتبہ اللہم صلی علی امیر المومنین علیہ السلام. شب اتوار 1000 مرتبہ اللہم صلی علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. شب پیر 1000 مرتبہ اللہم صلی علی الحسن. شب منگل 1000 مرتبہ اللہم صلی علی الحسین. شب بدھ 1000 دفعہ اللہم صلی علی علی ابن الحسین. شب جمعرات 1000 مرتبہ اللہم صلی علی محمد ابن علی. اسی طریقے سے اب شب جمعہ دوم آ جائے گی. پہلے شب جمعہ سے آغاز ہوا اول، اب شب جمعہ دوم آ گئی. 1000 مرتبہ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد. شب ہفتہ 1000 مرتبہ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر. شب اتوار 1000 مرتبہ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ. شب پیر 1000 مرتبہ اللہم صلی علی محمد ابن علی. شب منگل 1000 مرتبہ اللہم صلی علی علی ابن محمد. شب بدھ 1000 مرتبہ اللہم صلی علی حسن ابن علی. شب جمعرات 1000 مرتبہ اللہم صلی علی حجت ابن الحسن. اور شب جمعہ سوم جو آئے گی اس میں 1000 مرتبہ اللہم صلی علی العباس الشہید. عباس الشہید. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی مجرب عمل ہے. قضاء حاجات کے لیے صرف 2 ہفتے تک کا صرف عمل ہے، اور 1000 مرتبہ صرف پڑھنا ہے. اور ایک معصوم کو، اور ایک آخری والا جو ہے شب جمعہ سوم جو ہے اس میں 1000 مرتبہ حضرت عباس علمدار کو بھی ہدیہ کرنا ہے. اور جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی مجرب ہے. ہماری اس کے لیے کسی پہ قرضوں کی ادائیگی ہو خصوصاً، اور کوئی اور بھی حاجت ہو تو اس کے لیے بھی اسی طریقے سے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے.
البتہ ایک جب بھی یہ جو شرائط ختم صلوات یعنی جو بھی یہ محفل منعقد کی جائے صلوات کی جس میں 1000 دفعہ پڑھا جا رہا ہے، بہت سے لوگ 10,000 دفعہ، 1,00,000 دفعہ، 10,00,000 دفعہ، کتنی دفعہ بھی جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں جتنے لوگ موجود ہیں اس کے مطابق. تو اس محفل کی اس ختم کی صلوات کی کچھ شرائط ہیں، یعنی یہ جو بھی آپ کریں گے اس کے کچھ آداب ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ جب بھی عمل آپ کریں باطہارت ہو، وضو کیا ہوا ہو، غسل کیا ہوا ہو، مثلا ان میں سے کوئی چیز یعنی طہارت کے ساتھ ہو تو اس کی اثر پذیری بہت بڑھ جاتی ہے. دوسرا قطع امید، یعنی اب ہماری دنیاوی کوئی امیدیں کسی سے نہیں، ہمیں صرف پروردگار عالم سے امید ہے، اور یہ جو سہارے ہیں ہم نے جن کے اوپر ہم درود پڑھ رہے ہیں ان سے ہمیں امید ہے. یعنی تمام امیدیں قطع کر کے ان سے اپنی لو کو لگایا جائے تو اس کی اثر پذیری اور بڑھتی ہے. تیسری چیز ہے یقین ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ اب بھی شک کی حالت میں رہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا بھی نہیں ہوگی. نہیں، یہ نہیں، پورے یقین کے ساتھ جب ہم ان درود پڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے احادیث موجود ہیں کہ جب بھی جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ابھی اگلی نشست میں ہم پورا بتائیں گے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے درود کی کیا اہمیت ہے، تو پورا یقین ہونا چاہیے. یہ جو شک و شبہات کے بادل ہیں ان کو ہٹا دیجیے کہ انشاءاللہ ضرور میری یہ دعا قبول ہوگی. کیوں قبول نہیں ہوگی؟ میں یہ محمد و آل محمد پہ اس انداز سے جو ہم درود بھیج رہے ہیں. تو تیسری چیز یقین ہونا چاہیے. چوتھا یہ کہ خدا کی حمد و ستائش سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، کوئی دعا پڑھتے ہیں اللہ کی حمد و ستائش پہ، پھر اس کے بعد درود کی محفل ہو. اعتراف گناہ ہونا چاہیے، یعنی اعتراف گناہ یعنی اپنے گناہوں کو انسان یاد کرے، کیونکہ بہت سارے دیکھیے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جو ہمیں ہمارے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو اعتراف گناہ ہو اور حضور قلب کے ساتھ، یعنی ہم یہ درود پڑھیں، یعنی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ مثلا بس ٹی وی بھی چل رہا ہے، ٹی وی بھی دیکھتے جا رہے ہیں اور تسبیح گھماتے جا رہے ہیں. یہ نہیں، حضور قلب ہونا چاہیے، پوری توجہ اپنے اس ذکر کے اوپر ہو. ساتویں چیز ہے کہ زمان و مکان مناسب ہونا چاہیے، یعنی کوشش کریں شب جمعہ ہو، روز جمعہ ہو، کوئی اچھی نیک تاریخ ہو، اور جگہ بھی اور اگر اچھی ہو تو اس کو بھی مثلا امام بارگاہ یا کوئی اور اس طرح کی جگہ، لیکن نہیں تو کم سے کم گھر میں ایسی جگہ جہاں عام طور پہ انسان نمازیں وغیرہ پڑھتا ہے، اپنی عبادت انجام دیتا ہے. زمان و مکان مناسب. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد ہے عدد ذکر معین، یعنی کوئی بھی معین ذکر کوشش کریں کہ جو طے ہو اتنا ہی پڑھا جائے، نہ کم نہ زیادہ. پڑھ تو سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ زیادہ جتنا بھی ہو جائے، لیکن بہرحال ایک معین مقدار جو آپ نے 1000، 10,000، 1,00,000 جو بھی ہے وہ کوشش کریں کہ وہ عدد صحیح طور پر پورا اترے اس کے اوپر. اور علماء فرماتے ہیں اس جگہ کو خوشبو سے معطر بھی کیا جائے کہ جہاں پر یہ درود کی محفل جو ہے ہو رہی ہے، اس جگہ کو خوشبو وہاں اس سے معطر کیا جائے اس کو. اور یہ ختم شروع ہونے سے پہلے اور اس کے بعد صدقہ دیا جائے، یعنی اس عمل کو جو درود کی محفل کا انعقاد ہو رہا ہے کوشش کریں اس سے پہلے بھی آپ صدقہ دیں اور اس کے بعد بھی صدقہ دیں. اور دوران گفتگو، دوران ختم آپس میں کوئی فضول بات چیت بالکل نہ کریں. بہت کوئی ضروری ہو تو بات کر لیں، لیکن عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ مثلا سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں اور تسبیح کے اوپر انگلی بھی گھومی جا رہی ہے اور ادھر ادھر کی باتیں، اس سے جو ہے نا اس کی اثر پذیری ختم ہوتی ہے. یعنی کوشش کریں کہ دوران ختم آپس میں کوئی فضول بات چیت جو ہے وہ نہ کی جائے سوائے کسی ضروری بات چیت کے. اور بلا ضرورت اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہ جائے، یعنی اٹھ کے جا رہے ہیں پھر آ کر بیٹھ رہے ہیں، پھر اٹھ کر چلے گئے پھر آ کے بیٹھ رہے ہیں، اس طرح سے نہ ہو. بلا ضرورت، بہت ضرورت ہو تو جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت اپنی جگہ سے نہ اٹھا جائے. اس کے آداب میں سے ہے جو ختم صلوات کی جو بھی محفل ہو رہی ہے. اور ختم کے بعد اپنی حاجت کو قلبی رغبت کے ساتھ مانگا جائے، قلبی رغبت کے ساتھ. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بس سرسری طور پر بس ہم بیٹھے درود پڑھ رہے ہیں پھر اٹھ کے چلے گئے، کوئی خاص یعنی بالکل اپنے حاجت کو قلبی رغبت کے ساتھ، یعنی پروردگار میری اس حاجت کو لازمی قبول فرما دے. جتنے بھی احساس لاچارگی اور بیچارگی جو ہے وہ آپ اپنا سمو کر اپنی اس حاجت کو جو ہے چاہے اپنے دل کے اندر ہی کیوں نہ ہو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں، یہ اس کے آداب میں سے ہے. اور دل یا زبان سے معصومین کو ہدیہ کیا جائے اور دعا بھی مانگی جائے، یعنی یا تو دل ہی دل کے اندر ہو یا زبان سے بھی اگر کریں کہ پروردگار میں اس ختم صلوات کو جو میں نے 1000 دفعہ یا 10,000 دفعہ پڑھا ہے، میں فلاں معصوم کو یا فلاں معصومین کو میں ہدیہ کرتی ہوں، اور اس ہدیہ کرنے کے نتیجے میں میری فلاں دعا کو
قبول فرما لیں، چاہے اس کے الفاظ دل سے گزاریں یا اپنی زبان پر جاری کریں، آپ کی مرضی. لیکن ایسا نہیں کہ ایک ہوتا ہے نا انڈرسٹوڈ دعا، بس ٹھیک ہے ہماری نیت یہی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس طرح سے باقاعدہ اگر اس کو گزارا جائے اپنے دل میں یا اس کو زبان کے اوپر گزارا جائے، اس سے ذرا اور اہمیت اس کی بڑھ جاتی. تو دل یا زبان سے معصومین کو ہدیہ کیے جائے اور دعا مانگی جائے. اور جب بھی پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ مجھ پر صلوات بھیجنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت اور اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے، یعنی تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد، لازمی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر 1000 دفعہ درود بھیجے گا اسے اس وقت تک موت ہی نہیں آئے گی جب تک جنت کی خوشخبری نہ مل جائے. تو ہم نے جب بھی 1000 دفعہ جو معصومین کو ہدیہ کرنے والا درود آپ نے دیکھا، اس میں بھی 1000 کا ہی عدد ہے، یعنی 1000 دفعہ درود بھیجنے پر یعنی موت کی جب تک جنت کی خوشخبری نہ مل جائے اسے موت بھی نہیں آئے گی. اور شہید ثانی نے جو کتاب لکھی رسالہ جمعہ میں، اس میں یہ جو نتیجہ ہے کہ یہ جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود بھیجنے کے لیے انہوں نے نقل کیا ہے. خاص طور پر جمعے کے روز 1000 دفعہ درود اگر پڑھا جائے تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت کی خوشخبری نہ مل جائے. اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام رسول اللہ کے غسل و کفن و حنوط سے فارغ ہو گئے تو آپ نے لوگوں کو اجازت دی کہ تم میں سے 10 افراد کا گروہ داخل ہو اور آپ پر درود پڑھے. پس 10 کے گروہ کی شکل میں نبی اکرم کے حجرہ اقدس میں داخل ہوتے رہے اور امیر المومنین نبی اکرم اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر قرآن کی یہ آیت تلاوت فرماتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی اور لوگ بھی امیر المومنین کے ساتھ اس آیت کی تلاوت فرماتے اور درود پڑھتے. تو بہرحال یہ امالی شیخ مفید کے اندر یہ والی روایت موجود ہے. تو یہ بھی پیغمبر اکرم نے جملے ارشاد فرمائے کہ جو شخص مجھ پر ہر روز صبح و شام 10 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے تو میں اسے وہ چیز دے دیتا ہوں جس کی اسے ضرورت ہوتی. یعنی آپ کی تمام ضروریات پوری ہوتی رہیں گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اگر روزانہ صبح و شام کم سے کم 10 دفعہ درود کو اپنے اوپر لازم رکھا جائے. اب ایک چیز ہے جس کا اب وقت نہیں ہے، ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ آج اس کو کروں. ایک چیز ہے، ایک سوال جو انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہوگی اس میں ہم اس کو لے کر آئیں گے کہ صلوات زیادہ افضل ہے یا محمد آل محمد کے دشمنوں پر لعن زیادہ افضل ہے؟ یعنی ان پر ہم صلوات بھیجیں محمد آل محمد علیہ السلام پر، اس کی فضیلت زیادہ ہے یا لعن کی فضیلت زیادہ ہے؟ اس میں علماء کے کچھ اقوال ہیں اور کچھ روایات جو پیش کی جاتی ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ جو اگلی نشست ہوگی اس پہ گفتگو کریں گے. آج فقہی مسائل نسبتاً کم رہے، لیکن بہرحال کیونکہ پہلی نشست تھی تو فضائل درود کے اوپر کچھ گفتگو زیادہ رہی اور آپ نے دیکھا کتنے واقعات بھی ایسے آئے جس کے اندر بہت زیادہ درود کی فضیلت پتہ چل رہی ہے. انشاءاللہ اگلی جو 2 نشستیں ہوں گی اس میں مسائل فقہ درود بھی آتے رہیں گے اور جو اگلی نشستوں میں ذرا شاید مسائل اور زیادہ آئیں اور دیگر اور بہت سارے جو اس کے اسرار و رموز ہیں درود کے اور عملیات ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.